حضرت شیما تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی، پاگل عورت. دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی، پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی. نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک. کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ؟ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے.
وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نا، تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں، تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جال پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ نا
کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا مل دائی, کوئی کعبے او خالی آوے, ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں, ہم حق کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, وہ تو بڑا گنڈا ہے, اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے, وہ تو بڑا بے حیا ہے. لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے, ٹڈیاں آ گئیں, یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں, ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک, پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں, یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو. حضور اونٹنی پہ ہے, احرام باندھا ہوا ہے, 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے, عرفات کا میدان. محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ, جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے, یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے. محبوب نے پہلا جملہ کہا, حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں.
پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات، یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کہیں گے جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے، یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے، قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا، پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا اوہ تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے، بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے، کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، قربان جائیں۔ حضور نے پوچھا دن کون سا ہے، سب کو پتہ ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا، وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے، تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا، تاریخ تھی 9، اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی، دن تھا جمعے کا، اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے، ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے، ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا، او بھائی میرے بھی 2 ہیں، تم کیوں 2 ہاتھوں والا، کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا، تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا۔ تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی، فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے، لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا۔ مسلمان بھائیوں خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔
ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا، اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا، صبح تم اٹھے کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا،
تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں, تو حساب آپ نے دینا ہے. جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے بلانا. تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی, اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں, تو میں مرضی سے سنواروں, تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو, تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے. تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں, اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے. جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا, زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے, حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا. ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو, ان سے درگزر کرنا, ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے, باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ جو نوجوان ہیں, مطالعہ کرنے والے, پڑھنے سننے سمجھنے والے, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی وہ اہلیہ ہیں, وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے, خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد, میری بیوی مجھ سے صلح کر لے, حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں, خادمہ ہیں, کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے, کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں, خادمہ ہیں, ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں, تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور.
میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں تو کہا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں، کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے۔ تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں، اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خاوند کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جو حج پڑھا جا رہا ہے اس کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرمائے۔